بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد افضل ناصر بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ السلام علیکم۔ آج 27 جولائی 2023 اور جمعرات کا دن ہے۔ ناظرین، 2-3 روز قبل پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینلز پر DHQ قصور کی ایک سنسنی خیز بریکنگ نیوز چلائی گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ DHQ ہاسپٹل قصور سے ایک نومولود بچی کو اغوا کر لیا گیا اور اس کے اغوا میں ہاسپٹل کی 3 17ویں گریڈ کی نرسز ملوث تھیں، جن کو انکوائری میں جرم ثابت ہونے پر ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں یہ بھی دکھایا گیا کہ اس بچی کے اغوا میں ایک سرکاری نمبر والی بلیک کلر کی گاڑی بھی موجود ہے، جس میں اس مبینہ طور پر اس بچی کو اغوا کیا گیا۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس اغوا کے اصل حقائق کیا ہیں، کیا اس نومولود بچی کو اغوا کیا بھی گیا تھا یا نہیں، کیا یہ اغوا تھا یا شفٹنگ تھی، اور پھر اگر اس کو اغوا کیا گیا تھا تو اس میں کون کون ملوث تھا، اور اگر اس بچی کو اغوا نہیں کیا گیا اور صرف اغوا کا ڈرامہ رچایا گیا تو یہ ڈرامہ کس نے رچایا؟ کیا اس نومولود بچی کے اغوا کی صرف کہانی گھڑی گئی تھی، اور اگر یہ کہانی گھڑی گئی تھی تو اس کا فائدہ کس کو تھا، اور کیا DHQ ہاسپٹل قصور اس میں ملوث تھا؟ کیا DHQ ہاسپٹل قصور ڈاکٹر فاروق نے اس نومولود بچی کے اغوا کی آڑ میں ان 3 نرسز کو کوئی سبق سکھانے کے لیے، اپنا کوئی انتقام لینے کے لیے، کوئی بدلہ لینے کے لیے ان تینوں سٹاف نرسز کو معطل کیا؟ آج کی اس ویلاگ میں ہم ان تمام حقائق سے پردہ اٹھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، گزشتہ 2 روز قبل پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینلز پر DHQ ہاسپٹل قصور سے ایک نومولود لاوارث بچی کے اغوا کی ایک سنسنی خیز سٹوری بریک کی جاتی ہے، جس میں ڈاکٹر فاروق کی طرف سے بتایا گیا کہ اس نومولود بچی کے اغوا میں ہسپتال کی 17ویں گریڈ کی 3 نرسز گلشن، امبرین اور رفت ملوث ہیں۔ بچی کو بلیک کلر کی ایک سرکاری گاڑی میں اغوا کیا گیا۔ نرس گلشن کے بھائی کے گھر میں اولاد نہیں تھی، جس کو دینے کے لیے اس بچی کو اغوا کیا گیا۔ دوران انکوائری تینوں نرسز بچی کے اغوا میں ملوث پائی گئیں، جن کو معطل کر دیا گیا۔ یہ وہ ون وے ورشن تھا جو DHQ ہسپتال قصور ڈاکٹر فاروق کی طرف سے نیشنل میڈیا پر چلایا گیا۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس سنسنی خیز سٹوری کا دوسرا اور اصل رخ۔ سب سے پہلے کامن سینس کی بات تو یہ ہے کہ کیا کسی بچے کو ہسپتال سے اس قدر دیدہ دلیری سے اور سرعام اغوا کیا جاتا ہے؟ کیا کوئی سرکاری آفیسر بیوقوف یا احمق ہے کہ اپنی سرکاری نمبر پلیٹ والی سرکاری گاڑی میں بچی کو اغوا کروائے؟ اور کیا نرسز کو نہیں پتہ کہ پورے ہاسپٹل میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہ بچی سمیت ان کی سرکاری گاڑی کیمروں میں آ جائیں گی اور وہ پکڑی جائیں گی؟ اور پھر یہ بھی قابل غور بات ہے کہ جب بھی کسی ہسپتال سے کسی نومولود بچے کو اغوا کیا جاتا ہے تو کیا وہ اتنی آسانی سے چند منٹوں میں برآمد ہو جاتا ہے؟ اس کی برآمدگی کے لیے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ان کو کیا کیا ایفرٹس کرنا پڑتی ہیں۔ اب ہم آپ کو مزید اصل حقائق بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق 1-1.5 ماہ قبل DHQ ہسپتال قصور میں تعینات ہوئے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سیکریٹری ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر علی جان کے رائٹ ہینڈ ہیں، اور اس بات میں کافی حد تک سچائی بھی پائی جاتی ہے۔ سیکریٹری ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر علی جان کے قریب ہونے کی وجہ سے DHQ ہسپتال قصور ڈاکٹر فاروق پنجاب بھر میں ایک مضبوط ترین خیال کیے جاتے ہیں۔
ان کے بااثر ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ جس سٹاف ممبر کو ایک دفعہ گھور کر دیکھ لیتے ہیں وہ اسی دن یا اس سے اگلے روز ویسے ہی پھڑک جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی تعیناتی کے اس مختصر سے عرصے میں اپنے اندھے اختیارات کے بل بوتے پر صرف واٹس ایپ میسیجز پر کئی ڈاکٹرز، کنسلٹنٹس، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز اور دیگر کو ٹرانسفر کروا دیا، کسی کو سرنڈر کر دیا، کسی کو معطل تو کسی کے خلاف مقدمات درج کروا دیے اور کسی کو گرفتار کروا دیا۔ آپ ایم ایس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ ان کا اپنے ہی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر لائق کے ساتھ کسی انتظامی امور پر تھوڑا بہت اختلاف ہوا اور پھر اگلے 3-4 روز میں ہی سی ای او ہیلتھ کو عہدے سے ہٹا کر ضلع قصور کے سب سے چھوٹے ہسپتال روشن بھیلا میں ایم ایس تعینات کر دیا گیا، جس عملے نے بھی ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال قصور کے سامنے کوئی چوں چراں کی اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن فوری طور پر ہو جاتا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق اصل حالات یہ ہیں کہ ایم ایس ڈاکٹر فاروق نے گزشتہ ماہ ایک چارج نرس حافظہ امبرین فاطمہ کی اچانک ڈیوٹی تبدیل کر دی، جس پر نرس کے شوہر جو کہ ڈپٹی سیکرٹری ہیں اور ان دنوں گورنر ہاؤس پنجاب میں تعینات ہیں، انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر قصور سے اس سلسلے میں بات کی اور مبینہ طور پر ایم ایس چارج نرس کی ڈیوٹی تبدیل کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہ بتا سکے، جس کے نتیجے میں ان کو مذکورہ نرس کی ڈیوٹی تبدیل کرنے کے آرڈرز واپس لینا پڑے، جس کو ایم ایس نے اپنی انسلٹ خیال کیا۔ اس کے بعد 12 جولائی کو ایم ایس نے اسی چارج نرس حافظہ امبرین فاطمہ کو اپنے آفس میں بلایا اور مبینہ طور پر سب کے سامنے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور الزام لگایا کہ اس نے ڈپٹی نرسنگ سپرنٹنڈنٹ نجمہ شریف اور ایک چارج نرس طاہرہ مقبول سے بدتمیزی کی ہے، جس پر چارج نرس حافظہ امبرین فاطمہ کے شوہر ڈپٹی سیکرٹری نے اس سلسلے میں ایم ایس ڈاکٹر فاروق سے فون پر بات کی اور اپنی اہلیہ سے مس بیہیو کرنے کی وجہ پوچھی، جس کا ایم ایس کوئی معقول جواب نہ دے سکے اور نہ ہی کوئی جواز پیش کر سکے، اور 14 جولائی کو اپنی خفت مٹانے کی خاطر ایم ایس نے ڈپٹی نرسنگ سپرنٹنڈنٹ نجمہ شریف اور چارج نرس طاہرہ مقبول کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے کہ انہوں نے چارج نرس حافظہ امبرین فاطمہ کے حوالے سے ان کو مس انفارمیشن مہیا کی، ان کو مس گائیڈ کیا، جس کی وجہ سے مس کنسیپشن اور مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قدر با اثر اور تگڑے ایم ایس نے اس ایشو کو اپنی انسلٹ فیل کیا اور مبینہ طور پر اس کا گرج اپنے دل میں رکھا، اور پھر اس دوران 21 جولائی کو ہسپتال سے ایک لاوارث نومولود بچی کے اغوا کا واقعہ پیش آ جاتا ہے، جس کا سارا ملبہ چارج نرس حافظہ امبرین فاطمہ، اس کی نند ہیڈ نرس گلشن سرور جو کہ ڈپٹی سیکرٹری کی بہن بتائی جاتی ہیں اور ہیڈ نرس رفت بانو پر ڈال کر ان کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے رابطہ کرنے پر معطل ہونے والی تینوں نرسز نے بتایا کہ نومولود بچی کا اغوا تو ہوا ہی نہیں، نہ ہی وہ اس اغوا میں ملوث ہیں۔ اصل حالات یہ ہیں کہ 21 جولائی کی صبح کوئی نامعلوم مرد یا عورت بچی کو ہسپتال کی ایمرجنسی میں چھوڑ کر چلی گئی، جس پر بلڈ وغیرہ ویسے ہی لگا ہوا تھا۔ اس بچی کو سی سی یو وارڈ میں لے جا کر نہلا کر کپڑے وغیرہ پہنائے گئے۔ اس دوران باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت شور ڈال دیا گیا کہ بچی کو اغوا کر لیا گیا ہے، حالانکہ ہم اسی ٹائم بچی کو واپس لے آئے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بچی کو ہسپتال کی حدود سے باہر لے جایا ہی نہیں گیا، لیکن ایم ایس نے اپنا ذاتی انتقام لینے کے لیے اور ہمیں سبق سکھانے کے لیے بچی کے اغوا کا ڈرامہ رچا دیا، جس کی آڑ میں ہم تینوں نرسز کو بلا وجہ معطل کر دیا گیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ویڈیو میں دکھائی دینے والی سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی نرس امبرین فاطمہ کے شوہر کی ہے، جس پر بیٹھ کر وہ انکوائری کے سلسلے میں پہلے سی ای او ہیلتھ آفس
اور بعد میں ڈپٹی کمشنر آفس گئی تھیں۔ معطل ہونے والی تینوں نرسز نے مزید بتایا کہ ایم ایس ڈاکٹر فاروق کی طرف سے نیشنل میڈیا پر چلنے والا یہ بیان کہ نرس گلشن کے بھائی کے پاس اولاد نہیں تھی اور یہ کہ اس نے اپنے بھائی کو دینے کے لیے بچی کو اغوا کیا، سراسر جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ان میں سے کسی نرس نے کسی کو اس قسم کا بیان نہیں دیا۔ یہ بے بنیاد بیان خام خواہ ان سے منسوب کر دیا گیا اور ان کو بے قصور ہوتے ہوئے ہی تینوں نرسز کو بلا وجہ بلا مقصد معطل کر دیا گیا، جو کہ ان کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ بہرحال اس تمام صورتحال کا نوٹس چیف منسٹر پنجاب نے لے لیا ہے اور اس کی تحقیقات کے لیے سیکریٹری اسپیشل ایجوکیشن پنجاب سائمہ سعید کی سربراہی میں ایک 5 رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ ایڈیشنل سیکریٹری ایڈمن پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ، ڈپٹی کمشنر قصور، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اور دیگر اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ یہ کمیٹی 3 دن میں اپنی تحقیقات مکمل کر کے چیف منسٹر کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی اور امید ہے کہ اس کمیٹی کی تحقیقات کے بعد نومولود لاوارث بچی کے اغوا یا شفٹنگ کے اصل حقائق سامنے آ جائیں گے۔ دوسری طرف ایم ایس ڈی ایچ کیو ہاسپٹل قصور ڈاکٹر فاروق نے اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات کی سختی سے تردید کی ہے اور ان الزامات کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی محمد افضل ناصر بھٹی کو اجازت دیجیے۔ میری جنگ نیوز چینل سے اللہ حافظ۔